کہ قربانی جو ہے وہ ایک مخصوص جانور، وہ جانور کون سے ہیں آپ جانتے ہیں، اس کے اندر گائے ہے، اس کے اندر بکری ہے، اس کے اندر اونٹ ہے، اور پھر گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہو گئی۔ عرب میں اس زمانے میں بھینس نہیں ہوتی تھی، مگر فقہا نے بھینس اور گائے کو ایک جنس قرار دیا۔ بکری بکرے کے اندر جو ہے وہ دمبا بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ بھیڑ بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ سارے اسی کی جنس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جب لفظ بولتے ہیں مخصوص جانور، یعنی شریعت نے جن کو قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے یہ تو ہم نے بتا دیا کہ اونٹ گائے بکری۔ اچھا اس کے اندر عام طور پر بکرے کو لوگ پریفر کرتے، کرنا بھی چاہیے، سرکار نے خاص طور پر جس کے پاؤں کالے ہوں، جس کا پیٹ کالا ہو، کان کالے ہوں، ایسے بکرے کو پسند فرمایا، اپنی جانور جو ذبح کیے کہا ایسا بکرا ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ لیکن اگر کوئی بکری کو بھی ذبح کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بکری بعض اوقات لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگ حیران ہو گئے کہ جناب بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ ہاں بکری کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، وہ بھی قربانی کے اندر شامل ہے، یعنی نر مادہ مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے، بیل ہو یا گائے ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، بھیڑ ہو یا اس کا نر بھیڑ ہو، سب شکلوں کے اندر قربانی ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف مذکر ہوگا تو ہوگا، نر ہوگا تو ہوگا، مادہ ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ ہمارا اپنا خیال ہے، لیکن شریعت نے اس پر کوئی پابندی یا ممانعت نہیں لگائی۔ ہاں یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، اس کا اتنا بیمار نہ ہو کہ خود چل پھر بھی نہ سکتا ہو، گھسیٹ کے لے کے جانا پڑے اس کو، یہ ایسا بیمار نہیں ہونا چاہیے، لاغر لاچار نہیں ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے اور عیب سے پاک ہونا چاہیے، یہ شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔